تختی نمبر 12 را کے پر اور باریک ہونے کا بیان۔ نمبر 1 ہم اس تختی میں پڑھنے والے ہیں کہ را پر کب ہوگی اور را باریک کب ہوگی، یعنی را کو موٹی آواز سے کب پڑھیں گے اور باریک آواز سے کب پڑھیں گے۔ نمبر 1 را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ زبر پیش آپ جانتے ہیں، یہ زبر ہے اور یہ پیش ہے، تو را کے اوپر اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو را پر ہوگی۔ جیسے درس کرم، تو یہاں جو را ہے اسے موٹی آواز سے پڑھیں گے، درس کرم کی را۔ اسی طرح نمبر 2 را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ را ساکن ہو جیسے یہاں ارسلنا میں را کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ را ساکن سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو، جیسے یہاں پر ہے قرآن میں را ساکن سے پہلے پیش ہے، تو را ساکن سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو تب بھی را پر پڑھی جائے گی، جیسے ارسلنا قرآن کی را۔ نمبر 3 را ساکن ساکن ما قبل متحرک، یعنی را ساکن ہو نمبر 3 را ساکن ساکن ما قبل متحرک، یعنی را ساکن ہو اور اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو یا کے علاوہ۔ را ساکن ہو اور اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو یا نہ ہو، یا کے علاوہ اس سے پہلے زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی، زیر ہوگا تو باریک ہوگی۔ جیسے عسر، یہاں کیونکہ را ساکن ہے پھر اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے۔ اسی طرح یہاں را ساکن ہے، اس سے پہلے الف ساکن ہے، پھر اس کے پہلے زبر ہے، تو را ساکن ساکن ما قبل متحرک سے پہلے اگر پیش ہوگا یا زبر ہوگا تو را پر پڑھی جائے گی۔ نمبر 4 را مشدد پر زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی، جیسے بر کی را۔ ہاں، را مشدد پر اگر زبر آ گیا یا پیش آ گیا، را مشدد آپ جانتے ہیں جس پر تشدید ہو، تشدید والی را کے اوپر اگر زبر پیش آئے گا تو را پر ہوگی ورنہ را باریک ہوگی۔ نمبر 5 رائے مرامہ، یعنی وہ را جس میں کلمے کے آخری حرف کو ساکن نہ کرنا بلکہ اس کی حرکت کا 1/3 حصہ ادا کرنا پیش آئے تو پر ہوگی، جیسے قدیر۔ اب یہ جو رائے مرامہ ہے یہ حالت وقف میں ہوتی ہے، جب ہم کہیں آیت کرتے ہیں تو آخر میں را آ رہی ہوتی ہے، تو اب آیت کریں گے تو جو اس کی حرکت کا 1/3 حصہ ادا کیا جائے گا، جیسے قدیر، اس کے اوپر اگر پیش ہوگا تو را پر پڑھی جائے گی، زیر یا زبر ہوگا تو را باریک پڑھی جائے گی۔ قدیر اسے رائے مرامہ کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے یہ جو قاعدہ ہے را پر ہونے کا یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ آؤ اجرا کر کے دیکھتے ہیں۔ منذر، یہاں پر نون ساکن کے بعد ذال آیا ہوا ہے، تو ہم نے پیچھے قاعدے میں پڑھا کہ نون ساکن کے بعد اگر ذال آئے گا، یعنی ذال جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے، تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، تو اس میں دال ذال بھی آیا ہے، تو ذال نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا حرف آ رہا ہے جس کی وجہ سے آواز ناک میں جائے گی، غننے کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے منذر، را پیش شروع، منذر را کے اوپر پیش آیا ہوا ہے اس لیے را کو پر پڑھا جائے گا۔ یہ را کون سی ہے؟ یہ رائے متحرک ہے، یہ را متحرک ہے۔ ربی، یہاں پر را کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، ربی، اس میں حرف مشدد کا قاعدہ بھی ہوگا اس لیے کہ با کے اوپر تشدید آئی ہوئی ہے، لیکن را پر ہوگی اس وجہ سے کہ را کے اوپر زبر آیا ہوا ہے۔ یغرر کا، یہاں غین کا جزم نہیں ہے، البتہ اس کے اوپر جزم ہے، غین ساکن ہے۔ یغرر کا، تو پہلا قاعدہ ہوگا اس میں یغ حرف ساکن کا، رر یہ بھی حرف ساکن کا، اور کا یہ حرکت کا، تو یغرر کا یہاں پر غین بھی پر ہونا ہے اور را بھی پر پڑھی جائے گی، دونوں را پر پڑھی جائیں گی۔
کیونکہ را ساکن ہے اور پھر اس سے پہلا حرف کے اوپر پیش آیا ہوا ہے، اس لیے را پر پڑھی جائے گی، اسے را ساکن ما قبل متحرک. اور یہاں پر را متحرک بھی ہے، اس کے اوپر پیش آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے را پر پڑھی جائے گی. مرتن را مشدد، یہاں پر حرف مشدد کا قاعدہ بھی ہوگا اس لیے کہ را کے اوپر تشدید آئی ہوئی ہے، اور یہاں حرف را مشدد کا قاعدہ بھی ہے اس لیے کہ را کے اوپر تشدید ہے اور زبر آنے کی وجہ سے را پر پڑھی جائے گی. برا، یہ را بھی پر ہوگی اس لیے کہ را کے اوپر، را مشدد کے اوپر زبر آیا ہوا. برن، یہ را بھی پر پڑھی جائے گی اس لیے کہ را مشدد کے اوپر پیش آیا ہوا ہے. اسی طرح ارسلنا، اوپر میں نے بتایا تھا را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را پر ہوگی. سلنا، لام ساکن کا قاعدہ ہوگا اس لیے کہ لام کے اوپر جزم آیا ہوا. نا، نون الف زبر نا، یہاں حروف مدہ کا قاعدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے. خبیر، یہ وہ را ہے رائے مرامہ، یعنی جب آیت کریں گے، ہم نے یہاں آیت کری ہے تو یہاں جو دو پیش آئے ہوئے ہیں ان پیش میں سے پیش کا تہائی حصہ ادا کریں گے آیت کرتے وقت. ایسے خبیر تو را پر پڑھی جائے گی. بصیر، یہ را بھی پر پڑھی جائے گی اس لیے کہ رائے مرامہ ہے، رائے مرامہ کے آخر کا حرکت کا تہائی حصہ ادا کیا جاتا ہے اس لیے یہ بھی پر ہوگی اور یہ والی را بھی پر ہوگی کیونکہ ان دونوں کے اوپر پیش آیا ہوا ہے. چلو اب دیکھتے ہیں را کے باریک ہونے کا. نمبر 1، را پر زیر آئے گا تو را باریک ہوگی، را کے اوپر اگر زیر آئے تو را باریک ہوگی. جیسے غیری کی را، را کے نیچے زیر ہے، را پر زیر آئے گا تو را باریک ہوگی. جیسے غیری کی را، تو یہاں پر را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک کر کے پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے زیر آئے گا تو را باریک ہوگی. جیسے امیر تابو کی را، تو یہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے. اگر اس سے پہلے پیش آ گیا ہے، زبر آ گیا تو را پر ہو جائے گی، زیر آئے گا تو باریک ہی رہے گی. امیر تابو، را ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے را باریک ہوگی. را مشدد پر زیر آئے گا تو را باریک ہوگی. جیسے شرجی کی را، یہاں را مشدد ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، جیسے آپ نے پڑھا را مشدد پر زیر آئے گا تو را باریک ہوگی. جیسے شرری کی را. رائے ممالہ، یعنی جس میں امالہ کیا گیا وہ باریک ہوگی. یہ قرآن میں امام حفص رحمہ اللہ کے نزدیک صرف ایک جگہ ہے. بسم اللہ مجریہا، بسم اللہ مجریہا، یہ جو را ہے یہ باریک ہوگی. اس میں زبر کی، زیر کی زبر کی طرف ڈھالا جاتا ہے اور پڑھا جائے گا مجریہا، حالانکہ لکھا ہوا مجریہا ہے لیکن پڑھا مجریہا جائے گا. یہ را بھی باریک ہوگی. تو را کے باریک ہونے کا کے شرائط جو ہیں وہ بھی آپ نے یہاں پڑھ لیے. امید ہے کہ یہ بھی سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب دیکھتے ہیں اس کا اجرا. خیر یا خیری، را کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہوگی، اور یہاں تو را خیری، را کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہوگی. منہمر، یہاں را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یہاں بھی را باریک ہوگی. را ساکن ما قبل متحرک ہے. دریون، دریون، تو یہاں را کے رائے مشدد ہے، را مشدد پر زیر ہے اس لیے را باریک پڑھی جائے گی. تحجم، را کے نیچے یہاں زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی، را مشدد ہے. اب خلاصہ سبق یہ ہے آج کا، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ را متحرک پر اگر زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی. متحرک کہتے ہیں زبر زیر پیش کو.
را متحرک پر اگر زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی، زیر ہوگا تو باریک ہوگی۔ اسی طرح را ساکن ما قبل متحرک سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی، زیر ہوگا تو باریک ہوگی۔ اسی طرح را ساکن ما قبل متحرک سے پہلے یا کے علاوہ زبر پیش ہوگا تو زیر ہوگا، زبر پیش ہوگا تو پر ہوگی اور زیر ہوگا تو باریک ہوگی۔ اسی طرح رائے مشدد پر اگر زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی، زیر ہوگا تو باریک ہوگی۔ اس کے علاوہ رائے مرامہ یعنی جس میں کلمے کے آخری حرف کو ساکن نہ کرنا بلکہ اس کی حرکت کا ایک تہائی حصہ ادا کرنا، رائے مرامہ، یہ آپ کو بار بار سمجھایا گیا ہے۔ رائے مرامہ یہ کہتے ہیں جہاں آیت کرنی ہو اور اس پر اگر پیش ہے تو وہ را پر پڑھی جائے گی، اور اگر زیر یا زبر ہے تو باریک پڑھی جائے گی۔ امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔